الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج عالم اسلام کے لیے ایک عظیم دن ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور آج ہر مومن جس نے رمضان المبارک اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں محنت اور جستجو کے اندر گزارا، یقیناً آج کے دن اس کی خوشی قابل دید ہوگی۔ اور خوشی اصل میں دل کی خوشی ہوتی ہے۔ جب بندے کا دل خوش ہوتا ہے، دل خوش نہ ہو، باہر کا موسم اور ماحول جتنا بھی خوشگوار بنا دیا جائے تو انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں لا کے رکھ دیں، آراستہ کر دیں، مزین کر دیں، لیکن جس شخص کے دل کی دنیا خزاں سے پر ہو اور غمگین ہو وہ خوش نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے دل کو اللہ خوش کر دے، باہر کا ماحول جیسا بھی ہو وہ ایک خوشی اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ دین اسلام میں ایک دو متضاد پہلو رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، وہ متضاد پہلو یہ ہیں کہ کئی مواقع ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہاں خوش ہونے، مست ہونے کو منع فرمایا، اور کئی موقع ایسے ہیں کہ وہاں اللہ نے آپ کے خوش ہونے کو پسند فرمایا، بلکہ اللہ کو اس وقت تم سے خوشی ہی مطلوب ہوتی ہے کہ میرا بندہ خوش ہو جا، مجھے مطلوب ہے آج تیری خوشی۔ میں قرآن کریم کے چند مقامات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں الفرح باللہ وبرسولہ وبالایمان والسنہ
وبالعلم والقرآن من اعلی مقامات العارفین. اللہ پر خوش ہونا کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اللہ پر ایمان نصیب ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ نصیب ہو گیا، مجھے رب کے سامنے سر بسجود کرنے کا موقع نصیب ہو گیا، سر بسجود ہونے کا موقع مل گیا ہے. وَبِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پہ خوش ہونا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کا امام ہم میں مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا. دو. نمبر 3 وَبِالْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ، ایمان پہ خوش ہونا چاہیے کہ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں اور اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب کی ہے. یہ خوشی کی بات ہے، اس پہ دل خوش ہونا چاہیے. وَبِالسُّنَّةِ، اور اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ لوگ تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے غلط راستوں پہ چل پڑے ہیں اور میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کی سنت پہ چل پڑا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وبالعلم، کہ اللہ رب العزت نے مجھے علم سے نوازا ہے، اللہ کی کتاب کا علم دیا ہے، سنت کا علم دیا ہے، مجھے جاہلوں کی فہرست سے نکال کر علماء کی عمدہ فہرست میں شامل کیا ہے. اس پہ بندے کو خوش ہونا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ اکثر کہتے ہیں، ان کا شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. کتنا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں ہم راضی ہیں اللہ سے، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں علم والا مال دے دیا ہے، ہمیں علم دے دیا ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مالن قریب فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جائے گا. وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم باقی رہے گا، فنا نہیں ہوگا. آپ مر جائیں گے، مال دولت لباس سونا چاندی گھر بچے سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن علم آپ کے ساتھ قبر میں بھی برزخ اور محشر تک جائے گا، یہ ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو علم پہ راضی اور خوش ہونا چاہیے. وبالقرآن، اللہ نے قرآن کی نعمت اور دولت دی ہے، بندے کو اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے. اب ذرا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. سورت کا نام سورت یونس ہے، آیت نمبر 58. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، اگر لوگوں نے خوش ہونا ہے تو بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ مومن خوش ہو جائیں. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَفْرَحُوا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو سنو گے تو مزہ آ جائے گا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت خیر مما یجمعون، یہ لوگوں کی کوٹھیاں، بنگلے اور دولتوں سے کہیں درجے بہتر ہے.
تو اللہ نے اپنے فضل اور رحمت پہ خوش ہونے کا حکم دیا ایک۔ اب دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے ذرا، دوسرا انداز۔ سورت کا نام ہے سورۃ الرعد اور آیت نمبر ہے 26۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ سورہ رعد 13واں پارہ آیت 26۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، گناہگار مجرم بندے جو ہیں وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ یونس، ادھر کیا فرمایا؟ خوش ہو جاؤ، وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں روزی اللہ تنگ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، یہ تو رب کی مرضی، رب کی قدرت میں ہے، لیکن لوگوں کی کیا حالت ہے؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہی کے اوپر خوش ہو گئے ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی جس زندگی پہ تم مست ہو گئے ہو، فرمایا مَل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے الا متاع، مگر تھوڑا حقیر سا سامان ہے۔ کیسا سامان ہے؟ حقیر سا سامان ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں آپ کو متاع بھی بتلاتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ متاع کہتے ہیں برتن صاف کرنے کے لیے جو ٹاکی استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کڑھائی یا برتن دھونے کے لیے ایک ٹاکی سی استعمال کی جاتی ہے، اس ٹاکی پہ تری لگ جاتی ہے، رطوبت لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی آپ رکھیں تو کتا بلا دھوکا کھا کے اس کو منہ ڈال لیتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، حالانکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی، معمولی سی تری ہوتی ہے اس پہ جس سے دھوکا لگ جاتا ہے کتے کو۔ فرمایا بس یوں سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ متاع، وہ ٹاکی ہے، اس پہ دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ ایک آئیے اب ذرا دوسرا مقام سنتے ہیں قرآن مقدس کا۔ سورت کا نام ہے سورۃ الغافر۔ اللہ، سورۃ الغافر، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس میں آیت نمبر ہے 75۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 75، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض۔ میں آیت ذرا شروع سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا جب کافر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے دہکتی ہوئی آگ میں، ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو آگ میں جب جلایا جائے گا، جھونکا جائے گا، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا این ما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم رب کا شریک بناتے تھے؟ تم کہتے تھے کہ اگر اللہ پکڑ لے تو یہ چھڑا لیتے ہیں، اگر یہ لب کشائی کر دیں تو اللہ ان کی بات ٹال نہیں سکتا۔ وہ جن جن کو رب کا شریک بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ ظاہر بات ہے سوال کا تو حق بنتا ہے، اتنی بڑی مشکل میں تم پھنسے ہو، اگر تمہارے شریک آج کام نہیں آتے تو کب کام آئیں گے؟ جل رہے ہو جہنم میں، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا،
قالو تو سارے جہنمی مشرک کہیں گے ضلو عنا وہ ہم سے گم ہو گئے. کیا ہو گئے؟ نظر ہی نہیں آ رہے. ہم نے تو بڑی نظر دوڑائی ہے کہ کوئی ہمیں بچانے والے ہمارے وہ شرکاء جن کو پکارا کرتے تھے وہ نظر آ جائیں، وہ گم ہو گئے ہم سے. بلکہ کہیں گے اللہ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا. جھوٹ بول لیں گے دنیا میں بھی، جھوٹ بول کے جان چھڑا لیں گے نا. پہلے کہیں گے اللہ نظر نہیں آ رہے، پھر کہیں گے اللہ ہم نے تو دنیا میں تیرے سوا کسی کو پکارا ہی نہیں تھا. حالانکہ ساری زندگی مشرک پکارتا رہا. تو بلکہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے تو ہم نے کسی کو نہیں پکارا. اللہ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ بہکاتا ہے کافروں کو. اب جواب سنیے، اللہ فرمائیں گے کیوں جل رہے ہو، کیوں رسوا ہو رہے ہو جہنم میں؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا کی زندگی کے اندر زمین پر ناحق خوش ہوتے تھے. بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. میرے خیال سے میں نے آپ کو سفر کروا کے ایک موڑ تک پہنچا دیا کہ تم ناحق خوش ہوتے تھے. معلوم ہوتا ہے ایک خوشی وہ ہے جو رب کو مطلوب ہے، اور وہ کیا تھی؟ سورہ یونس کی آیت پڑھی. ایک خوشی وہ ہے جس پہ رب کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. تم ناحق خوش ہوتے تھے دنیا میں. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اسی ناحق خوشی کی تفصیل کر دی، فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا میں آکڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ خوشی جو تیرے اندر آکڑ پیدا کر دے، وہ خوشی جو تجھے رب سے غافل کر دے، وہ خوشی جو تجھے گناہوں پہ ابار دے، یہ رب کو مطلوب نہیں ہے، یہ رب کو ناپسندیدہ ہے، رب اس سے ناراض ہوتا ہے. وہ خوشی جو تو رب کی اطاعت پہ، عبادت پہ، نصرت پہ، نعمت پہ، فتح پہ، حق ملنے پہ خوشی کر لے، یہ خوشی تجھ سے رب کے ہاں مطلوب ہے. اس خوشی پہ رب تجھ سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو آج جو آپ کی خوشی ہے اس پہ رب کیا ہو رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور کمال کی بات ہے، ایک اور انداز سن لیجئے ذرا تاکہ اور بات آسان ہو جائے. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام ہے سورۃ القصص ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 76 ہے. قرآن کہتا ہے قارون جو تھا جب یہ نکلا مال دولت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، خوب جبے قبے پہن کر، بڑا امیر تھا. قرآن کہتا ہے اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت کو بوجھل کر دیتی تھی، صرف چابیاں اس کی. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب وہ نکلا قوم کے سامنے اور اتنے غرور میں، اتنی آکڑ میں، اللہ اکبر، کہ اس کی آکڑ کی بھی انتہا ہے. قرآن اس کے چلنے کا ایک انداز ذکر کرتا ہے. کسی نے کہا ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ رب کا بھی کوئی حق ادا کر جس نے اتنا نوازا ہے. کہتا ہے ہر بات میں رب کا حق نہ یاد دلایا کرو، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. میرے پاس کیمیا کا علم ہے، میں صاحب فن ہوں، ہنر ہوں، یہ سارا مجھے میرے ہنر اور میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے. رب کو بالکل پسے پش ڈال دیا اور آکڑ میں کمی نہیں آئی. تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ اذ قال له قومه، اذ قال له قومه، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، کیا کہا؟ لا تفرح،
میں نے کہا میں دو متضاد باتیں لے کے چلوں گا. قوم نے قارون سے کہا لا تفرح، خوش نہ ہو. اب آپ کہیں گے خوش ہونا کوئی منع ہے، رونا شروع کر دے. نہیں بھائی، وہ خوشی جو تجھے آکڑ میں ڈال دے، وہ خوشی جو تجھے غرور اور تکبر میں مبتلا کر دے، وہ خوشی جو تجھے رب سے باغی اور غافل بنا دے، یہ خوشی منع ہے. لا تفرح، خوش نہ ہو. ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ ایسے مست ہونے والوں کو پسند. تو ادھر خوشی جس نے اسے غفلت میں ڈالا اللہ کو پسند نہیں آئی، اور ایک خوشی وہ ہے جو 30 دن تو نے دن کو بھوک پیاس برداشت کر کے حلال کھا کے حلال پی کے رب کے سامنے آہوزاریاں کی، اور 30 دن گزارنے کے بعد جب چاند دیکھا رب کے حکم کے مطابق تو خوشی کے اظہار کے لیے گھر سے نکلا. او مومن، تیری خوشی پہ قربان جاؤں، تیری خوشی بھی دین ہے، تیری خوشی پر بھی رب راضی ہوتا ہے، اور قربان جاؤں توحیدیو، تمہاری خوشی بھی توحید پر ہوتی ہے. جب گھروں سے نکلتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ مومن، تیری خوشی کا سب سے قیمتی دن ہے عید الفطر. اس دن بھی تیری زبان پہ کس کی توحید کا نغمہ ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا نغمہ ہے. یہ کہتا ہوا یہ خوشی رب کو مطلوب ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے. آپ کو ایک مزے کی حدیث سنا دوں. فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. کتنی؟ 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی فرحت عند فطرہ، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب روزہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی ہر شام عید ہوتی ہے. ایسا ہے؟ روزے کی ہر شام عید ہوتی ہے. تو ایک خوشی تجھے رمضان کی ہر شام افطاری کے وقت، اور پھر عید والے دن بڑی افطاری ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. جس روزے میں رب کی رضا تھی، جس روزے میں رب کا بدلے میں رب ملتا تھا، جس کا بدلہ رب نے اپنے ہاتھوں سے دینا تھا، سب سے اہم ترین عبادت ہے. لیکن اس دن وہی روزہ کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. بھائی نہیں رکھنا، عید کا دن ہے، روزہ حرام کر دیا. اچھا کیا مطلوب ہے؟ اللہ فرمایا میرا بندہ اس دن یہ یوم الفطر ہے، اس دن تو کھا لے، خوش ہو جا، تیرے کھانے اور خوش رہنے میں میری خوشی ہے. یہ مطلوب ہے. تو ایک خوشی یہ ہو گئی ہر شام کو اور عید الفطر کو، اور دوسری خوشی اللہ نے آپ کو دنیا میں نہیں، ایک دنیا میں دے دی، ایک اپنے پاس رکھ لیے. وہ کون سی ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِهِ، دوسری خوشی رب اس دن دے گا جس دن رب سے ملاقات ہوگی. اللہ اکبر. میرا دوست تو روزے دار کیوں خوش نہ ہوا ہے کہ روزے دار تو تکبیر کہتے ہوئے رب کی توحید کا نغمہ کہتے ہوئے زبان سے عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف آ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا یہ حسن ظن ہے تجھ پہ، اللہ میری یہ اچھی امید ہے تجھ سے
کہ تو نے ایک خوشی ادھر دے دی ہے، جب یہ دے دی ہے تو میرا حسن ظن ہے دوسری خوشی اپنی ملاقات کے وقت بھی دے گا، محروم نہیں کرے گا۔ تو میرا دوست، آپ کی خوشی تو اس میں ہے، ہم نے خوشی کس میں سمجھ رکھی ہے کہ عید کے دن ساری حدیں کراس کر جاؤ۔ جو عید سے پہلے رمضان میں رب کو رو دو کے منایا تھا نا، جو سارے وعدے کیے تھے وہ توڑ دو، جو رب کے سامنے زاریاں کرتا رہا وہ سارا کچھ توڑ دو، ہم اس کو خوشی کہتے ہیں۔ یہ خوشی نہیں بغاوت ہے۔ کیا ہے؟ خوشی میں بغاوت میں فرق کیجئے میرا دوست۔ آپ کے نئے کپڑے پہننا رب پسند کرتا ہے، آپ کا خوشبو لگانا رب پسند کرتا ہے، آپ کا مسکرانا، کسی سے ملنا، مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار رب کو پسند ہے۔ اور اگر آپ وہ سیر اور تفریح کرتے ہیں جس میں رب کی بغاوت نہ ہو تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہو، آپ خوشی کا اظہار ہے، دن ہے۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ جس مالک نے خوشی کا اتنا بڑا تحفہ دیا ہے اسی کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آپ کے لیے اپنا گھر سجا لے تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے سارے گھر کے فانوس توڑ دیں اور گھر کے سارے برتن توڑنے لگ جائیں کہ آج میرے لیے گھر سجا لیا۔ نہیں، پتہ ہے یہ کیسی خوشی ہے؟ باقی دنوں میں 5 نمازیں ہیں، عید کا دن آتا ہے ایک نماز رب نے فالتو کر دی، زیادہ کر دی، ایک نماز اور اس کا وقت اور بڑھا دیا، اشارہ کر دیا کہ میرا مومن جب نعمت زیادہ ہو گئی تو شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ جب نعمت زیادہ ہو گئی تو شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے، جھک جا میرے آگے، یہی تیری خوشی ہے اور یہی رب کو مطلوب ہے۔ فرمایا یہ خوشی رب کو مطلوب ہے تو روزے دار کو ایک خوشی دنیا میں اور دوسری خوشی رب کے ملاقات کے وقت، رب کے ملاقات کے وقت رب کی رضا کی خوشی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے کی خوشی، جنت کی بشارت سننے کی خوشی، اور ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی کہ رب کا دیدار کرے گا۔ یہ خوشیوں کی سردار ہے۔ تو میرے دوستو آؤ، اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ عید الفطر ہمیں ملی کب سے ہے؟ یہ خوشی کب سے ملی؟ کوئی ہسٹری اس کی، کوئی تاریخ ہے بھائی؟ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے ہیں سن 2 ہجری کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا؟ جب مدینہ میں دیکھا تو لوگ تہوار منا رہے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اور میں 2 خوشی کے دن مناتے ہو تم؟ کہنے لگے انصار مدینے والے، جی ہاں، ہمیں سال میں 2 خوشیاں مناتے ہیں، تہوار۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ جمع ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، بس یہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان دونوں تہواروں سے بہتر خوشیوں والے تہوار دے دیے۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک عید الفطر اور دوسری خوشی عید الاضحیٰ کی، یہ 2 خوشیاں تمہیں دے دی۔ اور یہ 2 خوشیاں ایسی کہ خوش تم ہوگے اور راضی رب ہوگا۔ خوشی تو یہ ہے نا، خوش تم ہوگے، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارے اہل و عیال ہوں گے، اور رب راضی ہوتا جائے گا۔ تمہاری خوشی میں رب کی خوشی ہوگی۔ اللہ، یہ رب کی عطائیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم رب کی نعمتوں پر خوش ہونے والے بنے، آکڑنے والے، اترانے والے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری ادائیں تھیں۔ پتہ ہے جب عید الفطر کا دن ہوتا، نبی علیہ السلام عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیتے تھے تاکہ وہ روزے والی عادت کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے نا۔ خشک منہ نہیں، کبھی 1 دانہ کھجور، کبھی 3، کبھی 5، طاق عدد میں آپ کھجوریں کھا لیتے
تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہی دن روزے والا چل رہا ہے نا 29-30 دن کا، اس عادت کو توڑنے کے لیے آپ کھا کے چلے آتے تھے۔ اور دوسری آپ کی عادت مبارکہ بڑی عید والے دن جب آپ عید الاضحیٰ کے لیے آتے تھے تو آپ کچھ نہیں کھاتے، پھر اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ کیا ہو جاتا، قربانی کا جانور ذبح ہو جاتا، جو ہی ذبح ہوتا تو اس کے گوشت سے آپ کیا کر لیتے، کھا لیتے۔ یہ کوئی فرض ضروری نہیں ہے، آپ کو اس کا حکم نہیں دیا، لیکن آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور جب عیدگاہ مصلی کی طرف آتے تو آپ کی زبان پہ ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنا پیارا انداز ہے جی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہتے ہوئے آتے اور آتے ہوئے ایک راستہ اپناتے، جب واپس جاتے راستہ کیا کر دیتے، بدل لیتے تھے۔ یہ آپ کی ادائیں تھیں، یہ سنت طریقے تھے۔ اور آپ مسجد میں مسلم عیدگاہ میں آتے تو نہ عید سے نماز عید سے پہلے اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نفل، بھئی جو ہے بس وہی کرنا ہے، اس دن یہی خوشی ہے آپ کی۔ اللہ رب العزت اہل اسلام کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور اپنی ان خوشیوں میں یہ عید کا دن سے ادھر تو نہیں ہے، یہ عید کا دن فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر بھی تو ہوگا جی۔ سوچو ذرا، جن کے گھر کھنڈرات بن چکے ہوں، جن کے بچے ملبوں تلے پڑے ہوں، یا جن کی اولاد کی سسکیاں ہسپتالوں میں وہ سن رہے ہیں، مسلمانوں اگر التجا کرتے ہو نا تو اپنی عافیت پہ جتنا شکر ادا کرو کم ہے، اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کرو۔ کئی لوگ کہتے ہیں دعا سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر دعا سے کچھ نہ ہوتا تو دعا کو میرا محبوب پیغمبر دعا کو عبادت کا مغز نہ قرار دیتے، کہ دعا عبادت کا کیا ہے، مغز ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ رب نے اسی کا حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگ، مجھے پکار، میں تیری پکار سنتا ہوں۔ یہ تو آپ کے بس میں ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کو رسم میں ڈال دیا، ہم نے ہر چیز کو رسمی بنا دیا، یہاں تک کہ دعا بھی رسم ہے۔ امام صاحب دعا مانگیں گے تو ہم مانگیں گے، وہ کہے اللہ مجھے کوٹھی دے، آپ کہیں گے آمین، کہے یا اللہ مجھے پیسے دے دے، آپ کہیں گے آمین، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کچھ نہیں مانگنا اپنے لیے، یا آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں، آپ کی لغزشیں نہیں ہیں، یہی وجہ ہے۔ باقی جن عبادتوں میں اجتماعیت تھی آپ کو حکم دے دیا اجتماعیت ہے، امام کے تابع ہو۔ اللہ اکبر سے سلام تک آپ کس کے تابع ہو؟ جب تک امام سر نہیں اٹھائے گا نہیں اٹھا سکتے، جب تک وہ اٹھے گا نہیں آپ نہیں اٹھ سکتے۔ لیکن سلام پھر گیا، اب آپ امام کی اقتداء سے کیا ہو گئے، وہ بیٹھا رہے سارا دن مانگتا رہے، آپ چلے جائیں، آپ 5 منٹ مانگے وہ گھنٹہ مانگے، آپ اس کے پابند اور وہ آپ کا پابند نہیں ہے۔ ہم نے امام کو اپنے پابند اور اپنے آپ کو امام کا پابند ان چیزوں میں کر دیا، جن میں کرنا ہے اس میں ہم پابندی نہیں کرتے، اور جس میں نہیں ہے اس میں سب نے اپنے آپ کو کیا کر رکھا ہے، پابند کر رکھا ہے۔ میرا دوست، کبھی آپ کو خلوتوں کی دعا، تنہائیوں کی دعا میں کچھ اپنی حاجتیں پیش کرو، کوئی اپنی ضرورتیں پیش کرو اور کچھ مانگو، یہ ہے اصل دعا کا مغز اور طریقہ۔ ہم ان سے بہت دور جا چکے ہیں، اور دعا کے طریقے بھی ہمارے بڑے عجیب ہو گئے، پتہ ہے نہ حمد و ثنا ہے نہ درود ہے، بس ڈائریکٹ اللہ یہ دے دے اور بس منہ پہ ہاتھ مارے اور چپیڑے مار کے سیدھے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کون سا طریقہ؟ نبی علیہ السلام مسجد میں جلوہ افروز ہیں، ایک دیہاتی آیا، ادھر بیٹھا، دیہاتی بھی بڑے عجیب اور سادے لوگ ہوتے تھے نا، آیا، نماز پڑھی، دعا کی،
اپنے لیے کچھ مانگا، جانے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی کر گیا ہے، دیہاتی جلدی کر گیا ہے۔ بلایا، فرمایا جب دعا مانگو تو سب سے پہلے رب کی حمد و ثنا کہو، ایسے کلمات کہ اس میں رب کی بڑائی، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھو اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو۔ جب آپ دعا کو اس خوبصورت پہرائے میں پیک کر کے رب کے سامنے پیش کرو گے تو میرا دوست، رب اتنا غفور ہے، وہ ایسے کبھی نہیں کرے گا کہ آپ کے دعا کے اول اور آخر سے درود اور حمد تو قبول کر دے اور تیری حاجت کو پھینک دے، ایسے نہیں کرے گا۔ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے، جب دعا درود کے ساتھ شامل ہوگی تیری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ طریقہ ہے، مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور کبھی بخل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک اور دیہاتی کا واقعہ سنا دوں۔ آیا مسجد میں، بالکل صاف گو لوگ ہوتے تھے، کہنے لگا یا اللہ بس ایک مجھ پہ رحمت کر دے، اور ایک یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے نا، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے دعا میں کہتا ہے ایک ان پہ رحمت کر دے، ہم دونوں کے سوا کسی پہ نہ کر۔ یا اللہ ایک مجھ پہ رحمت کر دے، ایک یہ جو شخص بیٹھا ہے ان پہ رحمت کر دے، بس باقی کسی پہ۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے، آپ نے اتنی وسیع رحمت کو صرف اتنی جگہ بند کر دیا ہے، یعنی یہ رحمت اللہ کی وسیع ہے، صرف دو پہ کیوں بند کی ہے؟ دعا مانگو تو سب کے لیے رحمت کی دعا مانگو، ٹھیک ہے نا؟ اور انسان تو چونکہ آپ کو پتہ ہے بخل تو کہیں نہیں جاتا نا، یہ تو پڑا ہوا ہے اندر۔ تو جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، وہ دل میں جو بخل ہوتا تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پتہ ہے، سنا دوں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، تو جب یہ اس کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، بھلائی خیر برکت مانگتا ہے، تو فرشتہ اس کی دعا پہ کہتا ہے آمین وَلَکَ مِثْلُهُ، آمین، اللہ تیری دعا قبول کرے، وَلَکَ مِثْلُهُ، جس طرح تو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اس کے مثل تجھے بھی عطا کر۔ تو میرے دل میں تو ایک بات آئی کہ جب آپ نے دعا مانگی ہے مومن کے لیے تو آپ کی دعا یا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتہ معصوم ہے، اس نے جو آپ کے لیے مانگی ہے وہ لازمی قبول ہو۔ تو جب مانگو تو سب مومن کو یاد کرو، سارے مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو یاد کرو، اور اپنی دعاؤں میں جس ملک خدا داد میں رہتے ہو پاکستان میں، اس ملک کو بھی یاد کرو، اس کی خیر اور بھلائی کو بھی مانگو کہ اس کے باسیوں پہ اللہ مہربانی کر دے، اور اللہ ان کی روزی اور ان کی دین میں اللہ ان کو برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔